إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مصيرة كذا وكذا. رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز مار بہنوں، انسانیت کے تعلق سے مرد ہوں یا عورت، اسلام نے دونوں کے مقام کو بحیثیت انسان یکساں رکھا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا گیا، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا ہی حصہ ہے۔ اس اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کہ بحیثیت انسان بحیثیت تخلیق دونوں کا مقام اسلام نے یکساں رکھا۔ قرآن نے بھی واضح کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مساوی ہیں، برابر ہیں، دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے لیے یکساں ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ قرآن مجید نے کہیں اس طرح کی تفریق نہیں رکھی۔ اسلام سے قبل اگر آپ دیکھیں موازناتی طور پر تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے حقیقت میں عورتوں کو ان کے جائز مقام کو کتنے صحیح طور پر ادا کیا۔ کسی اور مذہب کسی اور تہذیب کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن مجید نے کئی واقعات جن کا اشارہ کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی کے بارے میں سوال ہوگا، کس بنیاد کے پر اسے زندہ درگور کیا گیا، زندہ مار دیا گیا۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، انہیں دنیا نہیں دیکھنے دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔
اور یہ مسلمان غیر مسلم ہر کوئی اس معاملے کے اندر یکساں نظر آ رہا ہے۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال ہوا دو کے بارے میں، یہاں تک کہ ایک کے بارے میں، آپ نے کہا کہ اگر اللہ کسی کو 2 بچیاں عنایت کرتا ہے جس کی وہ بہترین تربیت کرتا ہے اور تربیت کرنے کے بعد اچھی جگہ نکاح کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ کا ذریعہ ہے، یعنی وہ اسے جہنم میں جانے سے روک دیں گی۔ یہاں تک کہ اگر بچوں کی پیدائش کے پر ایک ماں اس کی وفات ہو جانے پر صبر کرتی ہے، وہاں پر بھی اس کے لیے جنت کی تلقین کی گئی۔ ایک بات جو کہ اصل میں اسلام کی ہی ایک حدیث سے اخذ کی گئی ہے، جاج بنڈار شاہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ یعنی پوری قوم کی تربیت انحصار اور بنیاد ماں کے پر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں بہترین نظریہ پیش کیا، کہا کہ الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، دنیا کا سارا ساز و سامان انسان کے فائدے کے لیے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحة، اور سب سے قیمتی سامان نیک عورت ہے، المرأة الصالحة، جس کی زندگی میں شامل ہو جائے، اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر دے، اس کے گھر کو روشن کرے گی، بچوں کی بہترین تربیت کرے گی، اس کے مال کی نگرانی کرے گی، عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی، زندگی کے اندر آنے والے مصائب اور مشکلات میں ڈٹے رہنے کا حوصلہ عنایت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پہلی وحی نازل بھی، آپ گھبرائے ہوئے تھے، گھر آ کر کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، آپ کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا تھا، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت عطا کر رہی ہے۔ یہی خدیجہ تھیں جنہوں نے اپنا پورا مال اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے اندر لگا دیا، جن کی فضیلت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں سالن ہے یا کوئی مشروب چیز ہے، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ کی طرف سے سلام پیش کیجئے گا۔ کتنا بڑا اعزاز کہ اللہ نے جن کے لیے حضرت جبرائیل کی زبانی سلام بھیجا، یہ ان کی خدمات اور اسلام کے لیے اپنی ساری قربانیوں کا عوض تھا۔ یہ مقام جو اتنا بلند انہیں عطا کیا گیا، بہت خدمات۔ اس کے بعد جب وہ آئیں تو انہیں کہنا، بشارت دینا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر موتیوں کا محل تعمیر کیا ہے، جس میں کسی بھی قسم کی تھکن ہوگی، نہ کسی بھی قسم کا فکر اور کسی بھی قسم کا ٹینشن ہوگا۔ ہر فکر اور ہر قسم کے تھکن سے جسمانی نفسیاتی ہر قسم کی آسانی ہوگی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، کہا کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ اس لیے کہ آپ بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کرتے ہیں، آپ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو آسانی اور انہیں اس راہ سے نجات دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یتیموں کا ملجا و ماوا ہیں، بیواؤں کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ ایسے موقع کے پر ایک شوہر کو نفسیاتی طور کے پر اسٹرانگ کرنا، مضبوط کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کوئی مرحلہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، یقینی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں دیکھیے کتنی خواتین کا کردار، امہات المؤمنین کا کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جدا نہیں کیا۔ اب یہ جو بلا وجہ کے اعتراضات اسلام کے پر اور اس کی تعلیمات کے پر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا،
لیکن اسلام نے خواتین کو جو اعزاز عطا کیا، پہلے خاص طور سے نکاح کے موقع پر عورت کو سامان تجارت سمجھا گیا۔ نکاح کی بہت ساری شکلیں زمانے جاہلیت کے اندر رائج تھی، جس میں واضح طور کے پر یہ پیغام تھا کہ عورت ایک سامان کی طرح ہے جسے مرد جس طرح چاہے استعمال کرے، جب چاہے پھینک دے۔ اس کی اپنی کوئی مرضی، اپنا اختیار نہیں تھا۔ چاہے آپ کہیے نکاح استبداء کہیے، نکاح اخدان کہیے، نکاح شگار کہیے، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں کے ہاں اس کی کوئی نہ کوئی شکل آپ کو نظر آتی ہے۔ ان لوگوں کو بے اختیار کیا گیا تھا، نکاح میں ان کی کوئی مرضی نہیں۔ جاہلیت میں مرد 100 طلاق دے دیتا، ایک طلاق دیتا، اس کے بعد رجوع کر لیتا، پریشان کرتا عورتوں کو، دوسرا تیسرا چلتے رہتا۔ قرآن مجید نے اس کے پر پابندی عائد کی، کہا کہ الطلاق مرتان، 2 سے زائد طلاق نہیں دے سکتے۔ تیسری طلاق کے بعد مرد اور خواتین کے درمیان، بیوی کے درمیان تعلق ختم۔ اب اس کے بعد مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کی زندگی کے اندر دخیل بن سکے، ختم ہو گئے تعلقات۔ پہلے عورت کو یہ آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے، اسلام نے اجازت دی کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ولی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کو بچی کے پر تھوپ سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، ایک صحابی آئی، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ نے میری مرضی کے بغیر ایک شخص سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو نکاح فسخ کر سکتی ہو، ختم کر سکتی ہو، اجازت ہے، تمہیں اختیار ہے، اور چاہو تو باقی رکھو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا مجھے اختیار حاصل ہے۔ اور یہ پیغام امت کی تمام بیٹیوں کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود نبی کے پاس اپنا پیغام بھیجا۔ ہمارے یہاں ایک مزاج یہ بھی ہے کہ صرف مرد ہی پیغام بھیجے، نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے شوہر شہید ہو گئے، تو انہوں نے خود اپنی بچی کے نکاح کے لیے کوشش کی۔ پہلے ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا، تو خود اپنی بچی کے نکاح کے لیے، رشتے کے لیے نکلے۔ اب یہاں لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے کہ پیغام ہمیشہ لڑکے والا دے گا، نہیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ نے اپنا پیغام خود بھیجا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جس کی طرف سے پہل ہو جائے وہ بہتر ہے، اور آپسی تفہیم کی بنیاد کے پر رشتہ طے ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے، اسلام نے اختیارات دیے، شادی کے موقع کے پر بھی، شادی کے بعد بھی۔ اگر مردوں کو طلاق کی اجازت ہے تو بیوی کو خلا کی اجازت دی گئی کہ اگر اسے اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے، کسی بنیاد کے پر معاملات نہیں بن پا رہے، خلا کے ذریعے وہ اپنا معاملہ آسان کر لے، اس کی زندگی سے نکل جائے۔ دونوں کو اختیارات دیے۔ کہیں پر بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ مردوں کو حیثیتیں دی جا رہی ہے لیکن عورتوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اس کے اپنے حقوق اور اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ساری رعایتیں اسے عطا کی گئیں۔ چند جگہوں کے جو اعتراضات ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ عورت کی گواہی یہ نصف ہے، یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مردوں کے برابر ہے۔ یہ مالی معاملات میں ہے، تجارتی معاملات میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر ایک اکیلی عورت کی گواہی 2 مردوں کے برابر رکھی گئی۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ 2 عورت کے برابر 1 مردوں کی گواہی، کہ اگر 1 مرد نہیں ہے تو 2 عورتوں کی گواہی کو قبول کیا جائے، یہ تجارتی اور عمومی معاملات میں جہاں عام طور سے خواتین نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ان لوگوں کو 2 کے برابر رکھا گیا۔ تجارتی لین دین میں کہاں آپ کو خواتین نظر آئے گی، یا عام معاملات کے اندر؟ اور فطری طور پر اللہ نے ان لوگوں کو بھولنے کی بیماری رکھی۔ مرد کی طرح قوت حافظہ عورت کو نہیں ہے، ایک اعتبار سے جسمانی اور
حافظے کی صلاحیت کے اعتبار سے اللہ نے عورت کے مقابلے میں مردوں کو امتیاز عطا کیا، وَلَهُنَّ کہ عورت کے مقابلے میں ایک درجہ مردوں کو حاصل ہے، برتری حاصل ہے، یہ فطری طور پر ہے، اور اس فطری تقاضے کی بنیاد کے پر اللہ نے دونوں کے درمیان تھوڑا تفریق رکھی ہے، فرق رکھا ہے۔ اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں مساوات مرد و زن کی، فضول ہے۔ ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اگر اتنا ہی یہ شوق ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح پینٹ شرٹ استعمال کرتی ہیں، جینس ٹی شرٹ استعمال کرتی ہیں، یعنی مردوں کی مشابہت، مردوں کی طرح ہیئر اسٹائل رکھیں گی، تو پھر مردوں کو بھی کرنا چاہیے نا، کبھی اسکرٹ پہن کے نکل جائیں، ساڑی پہن کے نکل جائیں۔ صرف ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ برابری ہونا چاہیے، دوسری طرف نہیں۔ اگر اتنا ہی مرد و زن کے درمیان مساوات کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ عورت بچے پیدا کرے، دوسری مرتبہ مرد پیدا کرے، یہاں برابر تسلیم کیا جائے گا۔ آج دنیا کی جتنی حکومتیں آپ کو نظر آئے گی، ہر جگہ کے پر آپ کو پرائم منسٹر مرد نظر آتا ہے۔ یہود کے یہاں عورت کو بدی کا تصور محور تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی وہ ساری برائیوں کا مرکز ہے، اور یہ بات کرتے ہیں مرد و زن کے درمیان مساوات کی، جبکہ اسلام نے وہ سارے حقوق عورتوں کو عنایت کیے جو آپ کو کہیں نہیں مل سکتے۔ چاہے آپ ہندوازم کی بات کیجئے، ابھی تک ان کے مذہبی رسومات کے اندر، ان کی اپنی مذہبی تعلیمات کے اندر ستی کی رسم ہے، یعنی اگر بیوی کی زندگی میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ تو خود انہوں نے ختم کیا، لیکن مذہبی طور کے پر وہ چیز آج بھی ان کے اپنے عقیدے کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ مذہبی تعلیمات کو ختم کیجئے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ تمہارے اپنے یہاں پر عورتوں کا کیا معاملہ ہے۔ آج بھی دیکھیے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ایک ہی عورت سے سسر ہے، شوہر ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، ہر کوئی تعلق رکھتا ہے، یعنی اسے سامان تجارت کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خبریں جب آپ کے سامنے آئے گی تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کس طرح عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کیا جاتا ہے۔ پرانا طریقہ تھا، عورتوں کو بدل دیا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں، یعنی اگر دو مردوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے تمہاری اور میری بیوی تبدیل کر دی جائے گی، ان کی اجازت کے بغیر بیویوں کو تبدیل کرتے۔ اور آج بھی جس طرح لیو ان ریلیشن شپ کا معاملہ چل رہا ہے، اس زمانے جاہلیت کی رسم ہے جسے نکاح اخدان کہا جاتا ہے، یعنی دوستی کا نکاح۔ لڑکا اور لڑکی کے درمیان دوستی ہے تو ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارے، اور جب انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہمارے درمیان نہیں جمنے والی ہے، دوستی کو ختم کر دے، تاکہ رشتے کی بنیاد کے پر حقوق کے بوجھ نہ ہوں۔ آج بھی لیو ان ریلیشن شپ یہ وہی ہے، اس کی جدید شکلیں ہیں جہاں پر بیوی اب اسے قانونی حیثیت بھی حاصل ہو چکی ہے، یعنی لیو ان ریلیشن شپ، ایک لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ازدواجی زندگی گزارے، اسے کورٹ نے بھی تسلیم کیا، اسے قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں سب کو پتہ ہے، جب چاہیں اپنے رشتے کو ختم کر دیتے، اور اس کے بعد بچے پیدا ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ بچوں کا مستقبل، ان کی آنے والی زندگی، اس کا ذمہ دار کون؟ کون انہیں سنبھالے گا؟ کون ان کی پرورش کرے گا؟ ہر جگہ کے پر مسائل، اور ایسے بچے جب سماج اور معاشرے کے اندر آئیں گے جو حقوق سے محروم ہوں گے، نفسیاتی طور کے پر مضبوط نہیں ہوں گے، اس لیے کہ رشتے ایک دوسرے کو سہارا فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طاقت بنتے ہیں۔ یہ بھائی کا رشتہ، چچا کا، ماما کا، خالہ کا، پھوپھی کا، بہت سارے رشتے جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہر کسی کو طاقت عنایت کرتے ہیں، نفسیاتی طور پر مضبوط بناتے ہیں۔ لیکن جب ان رشتوں کو بکھرتا ہوا دیکھا جائے گا تو پھر معاملات کیا ہوں گے سماج اور معاشرے کے اندر سب کو پتہ ہے۔ یہ انارکی کا پھیلنا اور خاص طور سے بچوں کے اندر بگاڑ، اس کے علاوہ جوان ہونے کے بعد ان کی زندگی کی خرابیاں، یہ سب کے سب اس کی بنیاد یہی ہے جہاں رشتوں کو صحیح بنیادوں کے پر قائم نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے اسی لیے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک سے زائد نکاح کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح کیے۔ بیک وقت تو 9 بیویاں تھیں، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ کی زندگی میں جو خواتین شامل بھی اس کے بہت سارے اپنی حکمتیں تھیں۔ اگر آپ دیکھیں الرحیق المختوم کے اخیر میں پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ عرب کے یہاں سسرالی رشتوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے دیکھیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا کرنے میں کترانے لگے، یعنی کفر کی سرکشی کو ماند کرنے کے لیے، دبانے کے لیے تھا۔ آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑا اہم مرحلہ آتا ہے صلح حدیبیہ، جو اصحاب کرام کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ ہم مشرکین کے سامنے دب رہے ہیں، ان کی شرطوں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اگر مدینہ سے مکہ آئیں گے انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، مکہ کا کوئی مسلمان مدینہ آئے اسے واپس کیا جائے گا۔ ایسی شرطیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے ناگوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حکم دیا اصحاب کرام کو حدیبیہ کے مقام کے پر اپنے جانوروں کو قربان کریں، حلق کریں اور یہیں سے عمرہ کے لیے فارغ ہو کر نکل جائے۔ وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، مال قربان کرنے کے لیے تیار، نبی کا حکم آ رہا ہے، کوئی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اتنا ذہن و دماغ کے پر اس معاہدے کا اثر تھا اور اس فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کے فرمان کو سننے کے بعد بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ اس مسئلے کا حل کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں ساتھ لے گئے تھے، آ کر مشورہ کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ مت کیجئے، کسی کو کچھ مت کہیے، آپ باہر نکلیے، اپنے جانور کو قربان کیجئے، اونٹ کو نہر کیجئے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو مڈا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنے جانور کو نہر کیا، اس کے بعد اپنے بال کو مڈایا۔ صحابہ نے جیسے ہی آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا فوری طور پر سب کے سب کرنے لگے، اس لیے کہ سننے کی جو صلاحیت تھی، غم میں ڈوبا ہوا شخص ان چیزوں کے پر توجہ نہیں دے پاتا اور کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو نفسیاتی طور پر کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ سننے کی صلاحیت کے بارے میں کمزور پڑتا ہے۔ اور اسی نفسیات کو حضرت ام سلمہ نے سمجھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ پریکٹیکلی طور پر وہ ساری چیزیں کیجئے، اور صحابہ نے فوری طور کے پر اس پر عمل کیا۔ اتنی ذہین عورت تھی۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام اور مرتبہ، اس کی تفصیل اگر بیان کرنے جائے کوئی مرحلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر موڑ کے پر خواتین کا اپنا کردار، اور اسلام نے کہیں پر کسی کو محروم نہیں کیا۔ یہاں جو پردے کے تعلق سے باتیں اٹھ رہی ہیں، حجاب، حالانکہ آپ کو سارے مذاہب کے اندر، کیا آپ کو عیسائی ننس کی بات کیجئے، یہودیوں کے یہاں آج بھی پردہ ہے، ہندوازم کے ہاں آج بھی گھونگھٹ کا رواج ہے جو پردے کی ایک ہلکی سی شکل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا جو کہ آسمانی مذہب ہو اور وہاں پر عورتوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا گیا۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اور اس مسئلے پر جب بھی یورپ میں سعودی عرب سے کوئی جاتا ہے یا کوئی مسلمان جاتا ہے، سوال پیدا کیا جاتا ہے، سوال کھڑا کیا جاتا ہے آزادی نسواں کے نام پر، پردے کے تعلق سے، تو اس وقت جو جواب دیا گیا تھا بہت پیارا جواب تھا، اور یہ جواب ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ یہ پردہ اور یہ بہت سارے معاملات عورت تک پہنچنے سے، ان کا کھلواڑ کرنے سے روک دیتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں رہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ آفس سیکرٹری کے نام کے پر عورت کی ذات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ماڈلنگ کے نام کے پر اس کی پوری عزتوں کو بکھیر کر رکھ دیا گیا ہے، سامان تجارت،
اس کی جوانی کے ایک ایک پل کی قیمت وصول کی جاتی ہے، اور عورت ہے کہ خوشی کے ساتھ بک رہی ہے، اور جب اس کی جوانی ختم ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیے کہ اس کی زندگی کی تباہیاں کیا ہیں۔ خبریں آپ کو آئے گی کہ جب جوانی ڈھلتی ہے تو اس کے بعد کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ حالت جب کہ اسلام میں عورت کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اس کے مقام کو بڑھایا جاتا ہے۔ جب وہ بہن ہے تو اس کی عزت اپنی جگہ کے پر، بیٹی ہے تو بیٹی کے آنے کے پر خوشیاں بڑھ جائے، اور جب وہ شوہر کی زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے تو اسے المرأۃ الصالحہ بنا دیا گیا، سب سے بہترین سامان جس کے ذریعے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ عورت داعیہ ہوتی ہے، عورت بہترین معلمہ ہوتی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعے کو پڑھیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت ام سلیم نے کیا کہا کہ ابو طلحہ تم غیر مسلم ہو، تم بتوں کے پجاری ہو، اور تمہیں ذرہ برابر شرم نہیں آتی اور غور نہیں کرتے، جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے اسے اپنا معبود بنا لیتے، وہ تمہاری عبادت کے قابل بن جاتا ہے۔ اگر تم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تو یہی میرے لیے مہر ہوگا، اور یہی تمہارے لیے شادی کا پیغام بھی ہے۔ نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے قبول کیا، اور یہی ان کے مسلمان ہونے کی وجہ بنی۔ یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت ذہین، ان کے واقعات پڑھتے جائیے، کہاں کہاں کس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیے۔ ان کی زندگی کا عجیب و غریب واقعہ کہ اللہ نے اولاد عطا کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے بچے کی وفات ہو چکی تھی۔ ایک عورت بچے کی وفات کے پر ضبط تو نہیں کر پاتی، لیکن اسلام نے عورت کو اتنا مضبوط بنایا کہ اس کے بارے میں انسان حیران ہو جائے، اس کے کردار، اس کے معاملات کو دیکھنے کے بعد۔ جب یہ رات کو آئے، اچھی طرح سنوری بھی تھی، کھانا پیش کیا، اور رات میں میاں بیوی کے حقوق ادا کیے گئے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ بتاؤ ابو طلحہ، اللہ نے ہمیں اگر کوئی امانت دی تھی، اس امانت کو اللہ واپس لینا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اسے واپس کر دینا چاہیے، امانت ہے، ہماری اپنی چیز نہیں ہے۔ تو کہا اللہ نے ہمیں اولاد کی شکل کے اندر، اولاد کی شکل کے میں نعمت عطا کی تھی، ایک امانت تھی، اب اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا، اس کی مدت پوری ہو چکی تھی، لہذا اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کو نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا، کردار اور عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اتنا مضبوط بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعے کی خبر لگی، کہا کہ اللہ تمہیں آج کی رات میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بہرہور کیا۔ یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اسلام نے زندگیوں کو کیسے تبدیل کیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شاعرہ، اتنی بڑی شاعرہ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں بھی اعتراض کیا کرتی تھی، خامیاں نکالا کرتی تھی، اتنا زیادہ اللہ نے انہیں زبان کے پر ملکہ عطا کیا تھا۔ جب جاہلیت کے زمانے میں ان کے بھائی کی وفات ہو گئی تھی، لمبا چوڑا مرثیہ لکھا اپنے بھائی کی وفات کے پر، خوب تعریفیں بیان کی۔ یہ پرانا طریقہ تھا مرثیہ کا کہ کسی مرنے والے کی خوب تعریفیں بیان کی جاتی، اس کے کارناموں کو بیان کیا جاتا، رویا جاتا، بلکہ رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا کرائے کے پر۔ لیکن یہی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد پوری زندگی تبدیل۔ قادسیہ کے موقع کے پر، جنگ قادسیہ اسلام کی ایک عظیم جنگ تھی، اس موقع کے پر دشمن سامنے موجود تھا، اپنے 4 بیٹوں کو کھڑا کرتی ہیں، 4 کے 4 جوان بیٹے، کہتی ہیں کہ دشمن سامنے موجود ہے، جاؤ اللہ نے تم لوگوں کو موقع عنایت کیا ہے، اور تم اس بات کے پر گواہ ہو کہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، تم سب کے سب اپنے باپ کی اولاد ہو،
اور تمہاری تربیت میں نے کیسی کی ہے اس بات کے تم خود گواہ ہو۔ جاؤ، آج کے بعد اگر ہماری ملاقات ہوگی تو روز محشر ملاقات ہونے والی ہے۔ 4 کے 4 بیٹوں کو بیک وقت دشمنوں کے مقابلے میں بھیجا، یہ نہیں کہ 2 کو روک لیا، 1 کو روک لیا کہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، 4 کے 4 کو بیک وقت دشمنوں کے مقابلے میں بھیجا اور کہا کہ آج کے بعد اگر ملاقات ہوگی تو روز محشر قیامت کے دن ہوگی۔ میں اب کے بعد شہیدوں کی ماں کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ایک عورت کا خطاب، اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ترین تھی۔ یہ کس نے تبدیل کیا؟ اسلام نے تبدیل کیا۔ 4 کے 4 گئے اور اللہ کا کرنا ایسا کہ 4 شہید۔ جب یہ خبر ایک ماں تک پہنچتی ہے جس کے 4 جوان بیٹے شہید کر دیے گئے، چہرے کے پر بل نہیں آتا، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں عورتوں کی ترچی کو پکار ہے، عقیدے نے اتنا مضبوط بنا دیا تھا انہیں۔ کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہ، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے میرے بیٹوں کی شہادت کو قبول کر کے مجھے اعزاز عطا کیا۔ یہ عورتیں تھیں، یہ خواتین اسلام تھیں کہ اپنے 4 بیٹوں کی شہادت کے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جن کے بھائی، بیٹا، شوہر، باپ سب کے سب شریک تھے، خبر کے پر خبر آ رہی ہے۔ پہلے خبر آتی ہے کہ بھائی شہید، آنسوؤں کے پر قابو پا لیتی ہے، کہتی ہے نہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا کہ بخیر ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ خبر آتی ہے کہ بیٹا شہید، اس کے بعد بھی سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ خبر آتی ہے کہ باپ بھی شہید، یہاں تک کہ خبر آتی ہے کہ شوہر سرتاج بھی شہید۔ سوچئے کہ 4 بڑے بڑے اور اہم ترین رشتہ دار کے خبر آتی ہے شہادت کی، سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کتنی محبت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا کی ساری محبتوں کو نچھاور کر دیا آپ کی محبت میں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس آئے، آپ کے چہرے کو دیکھا تو کیا جملہ کہا تھا؟ کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کا رسول آپ کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں بے معنی ہیں، بے حیثیت ہیں۔ ایک عورت ہے، کتنی چیزیں بیان کی جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ، اللہ نے بہت خوبصورت بچی عطا کی تھی، سید التابعین ہے حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ وقت کا مدینہ کا گورنر اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح بھیجتا ہے، ریجیکٹ کر دیا۔ ان کے اپنی درس کی محفل میں عبداللہ نامی ان کا شاگرد حاضر ہوا کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ عبداللہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کی بنیاد کے پر وہ نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ راتوں رات اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں، کہا کہ اب سے تمہاری بیوی ہے، میں نے اسے تمہاری زندگی کے اندر شامل کر دیا، وہیں نکاح پڑھایا اور اسی جگہ پر رخصت کر دیا۔ اتنی سادگی تھی نکاح میں کہ آج ہمارے یہاں کوئی باپ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف واقعات تاریخ کی زینت بن چکے ہیں، کردار میں نظر نہیں آتے۔ انہوں نے پریکٹیکلی اسلام کی تعلیم کو عام کیا تھا۔ دوسرے دن جب ان کے شاگرد تیار ہو کر اپنے سسر، پہلے استاد تھے اب سسر بن گئے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ کی محفل میں شریک ہونے ان کے درس میں جانے لگے، درس حدیث میں، بیوی نے ٹوکا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ درس حدیث کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے والد صاحب کو جتنی حدیثیں یاد ہے سب مجھے یاد ہے، بیٹھو میں تمہیں پڑھاتی ہوں۔ وہ بیوی معلمہ بن گئی، اپنے باپ کی، حضرت سعید بن مسیب کی یاد کردہ ساری حدیثیں یاد تھیں اور اپنے شوہر کو تعلیم دینے لگی، معلمہ بن گئی۔ اسلام میں آپ کو کوئی موڑ ایسا نہیں ملے گا، ہر جگہ کے پر یہ کردار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ جن کی طرف اجلہ اصحاب کرام رجوع کیا کرتے تھے مسائل کو جاننے کے لیے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو فضیلت بیان کی کس بنیاد پر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام مسائل، تمام تعلیمات کو حاصل کیا، اور آپ نے اتنی ساری عورتوں سے، خواتین سے نکاح جو کیا، عورتوں کے مسائل کو عورت کے ذریعے پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ بہت سارے مسائل عورتیں ڈائریکٹ آپ سے نہیں پوچھ سکتی تھیں، اس کے لیے عورتیں ہی ذریعہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتی، سوال ہوتا اور وہ وہاں تک پہنچاتی اور ان ساری باتوں کو یاد رکھتی۔ راویان حدیث میں دوسرا مقام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اتنا بڑا اعزاز انہیں کیوں ملا؟ اس بنیاد پر کہ انہوں نے ان مسائل کو یاد کیا، امت تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مقاصد کے لیے نکاح کیا تھا، اور وہ مقصد امت تک پہنچا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مسائل کو بیان کیا کرتی تھی۔ میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، خواتین سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ سوال میں بھی آیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صنفان من اہل النار، کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں، لم اراہما، جسے میں نے نہیں دیکھا۔ پہلی قسم وہ ہے قوم معہم سیات کاذناب البقر، کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، ہنٹر، یضربون بها الناس، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی لوگوں پر ظلم کرنا، ستم کرنا۔ 3rd ڈگری آج جو جیلوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے، اور بھی دنگوں کے اندر بہت سارے مقامات کے پر یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ایسی سزائیں جو انسان کی روح کو تھرا دے۔ یہ آپ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایسے لوگ ہوں گے، جہنمیوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ظلم اور ستم، یہ گوارا نہیں۔ اللہ نے بندوں کے درمیان کسی بھی طرح کا ظلم ہو اس کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کو بڑے پیمانے کے پر ہمارے پر اختیارات ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے ظلم کرتے ہیں، لیکن ہم بھی ذرا غور کریں، ہمارے ماتحت رہنے والے بچوں کے پر، بیوی کے پر، جہاں ہمیں اختیارات ملے، بھائی کے پر، بہنوں کے پر، کیا ہم بھی ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اختیارات ملے ہیں تو اس بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ جتنا اختیار ہمیں ملا ہے وہاں پر ہم اپنی چلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو زیادہ اختیارات ملے، وہ زیادہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا سیکھے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے پر مسلط کرے گا جو ہم پر رحم کریں گے۔ یہ صدائے باز گشت ہے جو یہاں ہم کر رہے ہیں، وہ بڑے پیمانے کے پر ہمارے پر مسلط کر کے کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جہاں ہمیں اختیار ہے وہاں ہم اپنی چلاتے ہیں اور اپنے طریقے سے وہاں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو اس سے بڑے ظالم کو ہمارے پر مسلط کیا جاتا ہے جو ہمارے پر ظلم کرے اور ہمیں بتائے کہ ہم کہاں پر خطا کر رہے ہیں۔ دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑے کے پہننے کے بعد بھی برہنہ ہوں گی، یعنی ایسا لباس جو پہننے کے بعد بھی عورت کے نشیب و فراز کو، جسم کو ستر پوشی نہ کر سکے، منع ہے۔ چاہے وہ اتنا جھلکنے والا لباس ہو کہ ڈھیلا ہو لیکن جسم کے اعضاء کو واضح کرے، یا اتنا چست ہو جس کی بنیاد کے پر کپڑا پہننے کا مقصد فوت ہو جائے، منع ہے۔ یہ جہنمی عورتوں کی نشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ابھی تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسے نقاب، حجاب آ چکے ہیں کہ وہ بالکل چست ہوتے ہیں، بلکہ اور لباس سے کہیں زیادہ فیشنیبل یہ حجاب ہوتے ہیں۔ حجاب کا مقصد، نقاب کا مقصد کیا ہے؟ زینت کو چھپانا ہے، ظاہر کرنا نہیں ہے۔ اب یہ شوہر کی گھر میں رہنے والے جو بھی ذمہ داران ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی خواتین کے پر اس طرح کی توجہ دیں کہ وہ خلاف شریعت اس طرح کا لباس استعمال نہ کرے، نہ اس طرح کا نقاب استعمال کرے۔ یہ بھی بعض پرسوں کے اندر آنے والے، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ عاریات، لباس کے پہننے کے بعد ننگی ہوگی، مائلات ممیلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، رجھانے والی اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے والی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے منع کیا کہ اگر یہ باہر نکلیں تو ان کے پازیب کی آواز کسی مرد کے کانوں تک نہیں جانا چاہیے۔
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پیروں کو چلتے وقت اس طرح نہ رکھے کہ تمہارے پازیب کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں تک جائے۔ اتنا احترام عطا کیا گیا ہے۔ خوشبو لگا کر نکلنے سے منع کیا گیا۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو وہ زانیہ عورت کی طرح ہے، یعنی وہ لوگوں کو دعوت زنا دے رہی ہے، اس خوشبو کی بنیاد کے پر مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے، منع ہے۔ تو یہ وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی۔ مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان لوگوں کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ اپنی بالوں کو اس طرح اسٹائل میں بنائیں گی جس طرح کہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ منع ہے خواتین کے لیے اس طرح اپنے ہیئر اسٹائل نہ بنایا کرے۔ یہ جہنمی عورتوں کی پہچان ہے، جنتی عورتوں کی پہچان نہیں ہے۔ لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، ولا یجدن ریحھا، اور نہ اس کی خوشبو کو پائیں گی، وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جائے گی، لیکن اللہ انہیں محروم کرے گا، یعنی جنت سے بہت دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ خواتین کے تعلق سے کچھ اہم باتیں تھیں جنہیں بیان کرنا مقصود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا دنیا کا سب سے بہترین سامان، یعنی اس کے ذریعے سماج اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، بہترین نسل پیدا ہوتی ہے، نیک نامی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر یہی بگڑتی ہے تو پھر گھر، معاشرہ، ہر جگہ کے پر تباہی پھیلاتی ہے۔ یہ اگر سنور جائے تو سب کو سنوار دیتی ہے، یہ بگڑ جائے تو سب کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا نسائی کی روایت، حبب الی من دنیاکم شیئان الطیب والنساء، مجھے دنیا کی دو چیزیں بہت پیاری ہیں، خوشبو اور عورت، اور آپ دونوں کو جائز طریقے سے استعمال کیجئے گا۔ تو یہ اسلام کا پیغام خواتین کے تعلق سے اور ان کی کیا خدمات ہے، یہ ساری چیزیں آپ مطالعہ کیجئے، آپ کے سامنے آئے گی۔ خطبے میں صرف جھلکیاں پیش کرنا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت ذات کو کیا اعزاز عطا کیا، اسلام میں ان لوگوں کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا کردار کتنا اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ امام بخاری ہو یا کوئی اور ہو، ہر کسی کے پیچھے آپ کو ایک ماں نظر آتی ہے، ایک عورت نظر آتی ہے، جنہوں نے محنت کر کے اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دے کر لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت امام بخاری کے پیچھے ان کی ماں تھی جنہوں نے اتنی محنت کر کے انہیں وہاں تک پہنچایا، اس لیے کہ یہ یتیم تھے، پیدائشی نابینا تھے۔ ماں نے حج کے موقع پر دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا کر۔ اللہ نے ایسی بینائی عطا کی کہ چاندنی رات کے اندر کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، نظر اتنی تیز تھی۔ خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آ کر بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا، اور صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں کہ واقعتاً اللہ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا۔ ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے جو پوری دنیا، پوری امت کے لیے امام بنے، امام المحدثین، تو اگر مائیں اور بہنیں اس کردار کو پہچان لیں تو یقیناً وہ سماج اور معاشرے کی اصلاح میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنے اہمیت، اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کو حضرت عائشہ کی طرح بنا، انہیں حضرت خدیجہ کی طرح بنا، انہیں ام سلیم کی طرح بنا، جو ہماری مائیں تھیں، امہات المؤمنین تھیں، ان کی طرح ان کے کردار، ان کے عقیدے، ان کی فکروں کو، ان کے معاملات کو بنا۔ پروردگار انہیں گمراہیوں سے اور ہر قسم کے فتنوں اور شرور سے محفوظ رکھ، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔